اڑنا ہی بھول گیا، شکار کرنا ہی بھول گیا، جب اس کا دروازہ کھولا گیا تو اڑنا ہی نہیں آتا۔ ہم 70 سال سے کچھ ایسی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں کیا انشورنس کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کیا بینکنگ سے بچ کر، لون سے بچ کر بھی کیا میں ترقی کر سکتا ہوں؟ کیا دنیا کی انسانی برادری کے بغیر بھی کیا کوئی خلافت اور اسلامی حکومت کا نظام سوچا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایجوکیشن کے بغیر بھی اسکول قائم ہو سکتا ہے؟ کیا تعلیمی ترقی کے لیے میرے اپنے اسلامائزیشن اور نئے سیلیبس اور سسٹم کے کریٹ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، تخلیق کرنے کے لیے کیا میں تیار ہوں؟ ذہنی غلامی بہت بڑی مصیبت ہے۔ میدان جنگ میں ہار جانے سے بڑی، تلواروں توپوں سے قتل کیے جانے سے بڑی مصیبت ہے کسی قوم کا ذہنی غلام بن جانا۔ پڑھنا چاہیے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں اسلام کی دعوت کیسے پیش کریں۔ آپ نے سنا، بارہا سنا ہوگا، ایسے کئی لوگ گزرے ہیں، ڈاکٹر احمد دیدات رحمت اللہ علیہ، اور ایک ہے محمد جواد ابراہیم رحمت اللہ علیہ۔ 12 سال پادریوں کی صحبت میں رہے، پوری کرسچینٹی کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد البراہیم الساباطیہ نامی کتاب لکھی ہے۔ اور یہ احمد دیدات رحمت اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ میں 6 کا پڑھا ہوا ہے نا، 6 کا پڑھا ہوا، ڈگریاں کم ہیں، ریسرچ کا مزاج ہے۔ ایسے 10 لوگ ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے، ان پر پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ ہم سند کا انکار نہیں کرتے، سرٹیفیکیشن پر ڈس انکریج نہیں کرتے، لیکن کوالیفیکیشن اصل ہے، کوالیفیکیشن اصل ہے، صلاحیت اصل ہے۔ سرٹیفکیٹ اور سند تو فیس ادا کرنے کی علامت ہے، سرٹیفکیٹ اور سند تو فیس دینے کی علامت ہے، صلاحیت کی علامت نہیں ہے۔ صلاحیت اور اسکلز تو آپ کے اندر دیکھی جائے گی۔ یہ احمد دیدات رحمت اللہ علیہ دنیا کے سب سے بڑے پادریوں کو انہوں نے ہرایا اور بتلایا کہ بائبل میں کہاں کہاں غلطیاں۔ انہوں نے 12 سال کے بعد ریسرچ لکھا، اور 10 قسم کے لوگ ہیں۔ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی نعمت دے دیتے ہیں۔ گیم کے لیے وقت کا ملنا، لغویات کے لیے وقت کا ملنا۔ ایک ہوٹل پر سمجھدار شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ 5 منٹ کی چائے، 10 منٹ کی چائے آدھے گھنٹے میں پیتے ہیں۔ ان کی قوم کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 10 منٹ کی چائے آدھے گھنٹے میں پیتے ہیں۔ کتنے گھنٹے ہو گئے، کتنے سال ہو گئے جس قوم نے اپنی عمر کے اتنے سال تباہ کر دی ہے، یہ دوسری قوموں کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جیسے مال میں اسراف آ جاتا ہے تو مال سے برکت نکل جاتی ہے، وقت میں اسراف آ جاتا ہے، وقت میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، اس سے بڑی کیا بے برکتی ہے، اس سے بڑی کیا بے برکتی ہے، اس سے بڑی کیا بے برکتی ہے کہ ایک بندے کو سبحان اللہ 24 گھنٹے میں بولنا نصیب نہ ہو، جس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی زبان سوکھ نہیں رہی ہے، قدم نہیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ تلاوت، درود شریف، مطالعہ، یہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ اللہ کا نام 24 گھنٹے میں، اسی کو بے توفیقی کہا جاتا ہے کہ سب سے آسان عمل بھی
آدمی کو نصیب نہ ہو موقع کے ہونے کے باوجود۔ موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے، زندگی سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور نفس کا بڑا دھوکہ یہ ہے کل سے کریں گے، کل سے کریں گے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک درخت مجھے کاٹنا ہے، آج میں کاٹ دیتا ہوں تو زیادہ بہتر ہے کل کے مقابلے میں، ورنہ کل میں کمزور ہو جاؤں گا درخت طاقتور ہو جائے گا، میں کمزور ہو جاؤں گا درخت طاقتور ہو جائے گا، میری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی درخت طاقتور ہو جائے گا۔ نماز کل سے، تلاوت کل سے، والدین کی خدمت کل سے، بیوی کی تربیت کل سے، قضا نماز کل سے۔ جن کی زندگیوں میں کل ہے ان کو کبھی سچی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، منصوبہ بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ آپ حضرات کی محنتیں، ہمارے عزیز دوست مولانا شاہد صاحب اور ان کے ساتھی، ان کی محنتیں، بہت عرصے پہلے بھی ہم آئے تھے، بہت تھوڑی تیاری اللہ علیہ۔ علم نام ہے انکشاف جہل کا۔ آدمی پر اپنی جہالت جتنی کھلتی جائے وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ جس کے سامنے پتا ہو کہ سمندر اور کتنے باقی ہیں، دروازے اور کتنے باقی ہیں، جو جتنا بڑے علم والا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے، اور جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسلامک ورلڈ کے بڑے چیف جسٹس گزرے ہیں، بڑا مقام تھا ان کا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بنو عباسیہ کے دور ایک آدمی نے آ کر مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا آدھے خزانے کے برابر تنخواہ لیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم کی تنخواہ لیتا ہوں اس لیے آدھے خزانے کے برابر لیتا ہوں، جہالت کی تنخواہ لیتا تو پورا خزانہ لیتا۔ یعنی میری جہالت بہت زیادہ ہے میرے علم کے مقابلے، میں جو نہیں جانتا ہوں وہ بہت زیادہ ہے اس چیز کے مقابلے میں جو میں جانتا ہوں۔ ہر فیلڈ میں یہ بہت بڑی مصیبت ہے، جب میں عالم بن جاتا ہوں تو اپنے وہ ڈاکٹر جو 20 سال پہلے کی پڑھائی پر 20 سال کے بعد کی بیماری کا علاج کر رہا ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر ان کے ہاتھ پر اپنی اصلاح کرواتے تھے، 25 خط کا لیٹرز کا وہ جواب دیا کرتے تھے۔ ان کا شیڈیول سن کر ہی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت میں کیسی برکت دی تھی۔ وہ اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں ایک طالب علم، اپنی حیثیت ایک اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہے، یہ باکمال لوگوں کا طریقہ ہے۔ طبیعتوں میں بے حسی بھی بہت ہو گئی، چیلنجز آ رہے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کرنے، فیس کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، شاید ہی دنیا کی کوئی اسلامک لا کی لائبریری ہوگی کہ جہاں پر ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی 22 والیوم میں ان کی فتوے کی کتاب رکھی ہوئی نہ ہو۔ وہ دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے کہا کہ تم 2 غلطیاں کر رہے ہو، ایک تو تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو، اور بلند آواز سے پڑھ کر ہم کو گناہگار بنا رہے ہو۔ تمہیں پڑھنا ہے تو پست آواز میں پڑھنا چاہیے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اتنی چوٹ لگی ہے کہ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بڑا باکمال انہیں بنایا اور ان کی کتاب کو جتنا زندہ رکھا، آج دنیا ان کو جانتی ہے۔ بہت ضرورت ہے اپنا شعار دو قرآن۔ ایک قرآن وہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، حقیقی قرآن وہی ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو کائنات نظر آ رہی ہے۔ یہ عملی قرآن، یہ آفاقی قرآن، اس کو پڑھنا بھی سب سے پہلا تقاضا ہے، اس کو پڑھنا بھی ایک درجے کا تقاضا ہے۔ اپنے بنانے والے کو نہیں پڑھا، اپنی آخرت کو نہیں پڑھا، اپنی زندگی گزارنے کے دستور کو، لائف اسٹائل کو نہیں پڑھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، چونکہ دوسروں کی کتابوں کا زیادہ اثر ہے طبیعتوں پر، انگریز کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین آدمی ہے، تو ہمارا یقین بھی شاید زیادہ بڑھ جاتا ہے ذہنی غلامی کی وجہ سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا، اس سے بڑا جاہل ہے۔ نکاح کر لیا ہے لیکن خاندانی زندگی گزارنے کے طریقے کو نہیں پڑھا، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ کمانے خرچ کرنے کے اصول کو نہیں پڑھا، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کے طریقے کو نہیں پڑھا، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اس کے ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے پروفیشن سے متعلق، اپنے پیشے سے متعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں ہر کام کو ٹیکنیکل لیول پر بھی پوری فنی مہارت کے ساتھ کیا جائے، پوری فنی مہارت کے ساتھ کیا جائے۔ سوئی بنانے سے لے کر ہوائی جہاز بنانے تک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے فن کا پختہ ہو، کچا پن گوارا نہیں کیا گیا۔ دنیا میں قصائی بننے کو ہمارے ملکوں میں کوئی بہت بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی مثال دی ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنا پڑے تو اس کو سلیقے، ہنرمندی کے ساتھ ذبح کرو۔ میدان جنگ میں مقابلہ کرنا پڑے تو پوری فنی مہارت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ہماری نظر ہونی چاہیے نئی تحقیقات پر، نئے جنرلز پر۔ گزشتہ 100 سال میں جو انفارمیشنز اور معلومات پیدا ہوا کرتی تھی، وہ معلومات 8 سال میں پیدا ہو رہی ہے۔ علم کے بڑھنے کی رفتار ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں اگر ہم نے مطالعہ نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی سیکھنے کی عادت کو باقی نہیں رکھا۔ مجھے ایک واقعہ بہت یاد آتا ہے۔ ہم استنبول میں تھے، ایک مسجد میں ہماری جماعت موجود تھی۔ قطر کے کمپنی کے مالک ہیں، باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ملازم ہے جو 10 سال سے کام کر رہا ہے، اور ایک ملازم ہے جو 1 سال سے کام کر رہا ہے۔ 1 سال میں ہی میں نے اس کو پروموشن دے دیا، اس کا مقام بڑھا دیا۔ جو 10 سال سے کام کرنے والا شخص تھا وہ بہت ناراض ہو کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ صاحب میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے یہ اونچی پوسٹ نہیں دی، یہ آ کر ابھی 1 سال ہوا ہے، آپ نے اس کو اونچا مقام دے دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا جو پہلا سال تھا نا وہی 10واں سال ہے۔ تمہارے علم میں، تمہارے عمل میں، تمہارے تجربے میں، تمہاری نئی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تمہارا 10واں سال بھی پہلے ہی سال کا ریپیٹ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے۔ اور یہ جو شخص ابھی 1 سال پہلے آیا ہے، اس کا ہر مہینہ، اس کا ہر ہفتہ تمہارے مہینوں پر بھاری تھا۔ سیکھ کر کام کرنے والا، اپنے کام کو بہتر کرنے والا،
فکر ہونی چاہیے آدمی کو. ایک بڑے مفکر صاحب گزرے ہیں, ہمیں شکایت ہے نا فلانے کو آگے بڑھایا گیا, فلانی قوم کو آگے بڑھایا گیا. میرے ساتھ فیلنگ کا معاملہ کیا جا رہا ہے, میرے ساتھ فیلنگ کا, عصبیت کا معاملہ کیا جا رہا ہے, ہندو مسلم کا معاملہ کیا جا رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کمالات اتنے پیدا کرو کہ تعصبات چھوٹے ہو جائیں, امتیازات اتنے پیدا کرو کہ تعصبات چھوٹے ہو جائیں. ایک آدمی بہت اچھی چائے بناتا ہے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر, سب پینے کے لیے جاتے ہیں. ہندوستان نہ وہاں پر مسلمان بھی نظر آتا ہے, کافر بھی نظر آتا ہے, سکھ بھی نظر آتا ہے, ایک باذوق چائے کے بکنے کی وجہ سے. ایک جگہ پر اصلی گھی ملتی ہے, لوگ قطار لگا کر لیتے ہیں. جب چکھنے کی چیزوں میں, کھانے کی چیزوں میں آدمی اپنے کمال اور اپنے امتیاز کو منوا سکتا ہے, اپنی فیلڈ میں کیوں نہیں منوا سکتا ہے؟ کامیابی کا سفر جب شروع ہوتا ہے جب آدمی ناکامی کا جائزہ لیتا ہے, ناکامی کا الزام اپنی گردن پر ڈالتا ہے. جب تک ناکامی کا ٹوکرا, ناکامی کا الزام دنیا بھر پر ڈالتے رہتا ہے, نہیں رہتا ہے. اپنی غلطی ماننا صحیح بننے کی طرف پہلا قدم ہے. اپنی غلطی کا ماننا صحیح بننے کی طرف پہلا قدم ہے. ایک ملک میں جب بھی ڈلیوری ہوا کرتی تھی, زچگی ہوا کرتی تھی, بچوں کو ایک خاص قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی. لوگ پریشان ہو گئے, انہوں نے دواؤں کو ٹٹولا, انجیکشنز کو دیکھا, دواخانے کو دیکھا, لیبر روم کو صاف کیا, لیکن آخر میں پتا چلا کہ جو ڈاکٹر سرجری کر رہے ہیں اور جو کپڑا سرجری کے وقت پہن رہے ہیں اسی میں کچھ ایسے جراثیم ہیں جو پیدا ہونے والے بچے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. تو عیب تو میرے میں تھا, پوری دنیا میں عیب کو تلاش کیا. ناکامی کا سبب میرے اندر تھا, میں نے ناکامی کے سبب کو پوری دنیا میں تلاش کیا. مطالعے کا ماحول بنانے کے لیے, کتابیں خریدنے کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. آپ مجھے فون, ڈیجیٹل کے زمانے میں کتاب خریدنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ڈیجیٹل زمانے میں کتاب خریدنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کتاب خریدنے والے, اپنے گھر میں لائبریری اور کتب خانہ بنانے والے, جس یورپ کی ہم نقالی کرتے ہیں ننگے پن میں, یورپ کی نقالی کرتے ہیں کیپٹلزم میں, جس یورپ کی نقالی کرتے ہیں لون کی غلامی میں, اس یورپ کی نقالی چلڈرن لائبریری میں کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ اسٹڈی روم اور پڑھنے کی جگہ ایک ایک محلے میں بنائے جانے میں نقالی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ماحول بنانا, پڑھنے والوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا, مطالعے کے لین دین کا ہونا, نئی معلومات کا جاننا ہر اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو زمانے کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتا ہے. وقت کو بہت ضائع کیا ہے. بہت بڑے عالم تھے, بڑا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی کی جیب پھٹی ہو, پیسے گرتے جا رہے ہوں, لوگ اسے احساس دلاتے ہیں آپ کی جیب پھٹی ہے, پیسے گر رہے ہیں, آپ کی جیب بند کیجیے, پیسے سنبھال لیجیے. پیسوں کے ضائع ہونے کا بہت غم ہوتا ہے, وقت کے ضائع ہونے کا غم نہیں ہوتا ہے. ہم وقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے اعتبار سے, ہم وقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اچھے پروموشن کے اعتبار سے. دنیا والے جو اللہ کو نہیں جانتے, دنیا والے جو آخرت کو نہیں جانتے ہیں, دنیا والے جن کی منزل جنت نہیں ہے, ایک فارم ہاؤس ہے, ایک مکان ہے, ایک اچھی گاڑی ہے, ایک اچھی کمپنی ہے, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, جن کا گول بہت چھوٹا ہے. ہمارا گول یہ چھوٹا نہیں ہے,
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے انما ہممنا الآخرہ، انما ہممنا الآخرہ، ہماری منزل آخرت ہے۔ صرف تنخواہ کی معیار کا بڑھ جانا یہ بھی ہے، یہ دوسرے درجے میں ہے۔ میری کمپنی کی شہرت کا مل جانا یہ بھی ہے، دوسرے درجے میں ہے۔ میرے تنخواہ کے بعد میری ملازمت کے معیار اور پوسٹ کا بڑھ جانا یہ بھی ہے، لیکن یہ دوسرے درجے میں ہے۔ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اپنے ملک کی تہذیب کو، اپنے ملک میں غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ داعیانہ ہم کیسے رہیں۔ جب کلچرل اور تہذیبی طور پر انضمام ہو جاتا ہے تو ایمانی ارتداد بھی آ جاتا ہے۔ جب تہذیب ختم ہو جاتی ہے مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے، جب کلچر ختم ہو جاتا ہے تو ریلیجن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے دشمنوں نے ہمیشہ کلچر پر حملہ کیا ہے۔ گلوبلائزیشن کا جو نظریہ پوری دنیا میں ہے، وہ جو گلوبلائزیشن چاہتے ہیں وہ